بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات جسے ہم لیلۃ البرات شب برات سے جانتے ہیں، اس رات کی الگ ہی خصوصیت ہے، اس رات کی الگ ہی شان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں، لمبے لمبے سجدوں میں، دعاؤں میں، مناجات میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی۔ اس کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس رات میں ثابت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب اپنے گھروں میں آج کی رات عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق عبادت عطا فرمائے۔ اس رات میں کیا اعمال کریں؟ کوئی عبادت متعین نہیں، نفل نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، مراقبہ کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، یہ سب اعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے اور ان سجدوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس دعا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ دعا یاد کرو اور دوسروں کو بھی یاد کراؤ۔ یہ دعا مجھے جبرائیل امین نے سکھائے ہیں اور جبرائیل امین کو اللہ نے سکھایا۔ تو اسے اندازہ کیجئے کہ وہ دعا کے الفاظ جسے اللہ نے خود سکھلائے ہوں، اگر ہم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ دعا کے یہ پورا جملہ اگر یاد نہ ہو تو اپنے مفہوم میں اپنے اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہی یاد کر لیں اور پھر اللہ کے حضور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں سوالی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہونے کے بعد اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے، اور اے اللہ معاف کر دینے کے بعد اپنی سزا سے بچا لیجیے، اور اے اللہ آپ خود اپنے ہی جلال سے اپنے ہی امان میں داخل کر لیجیے۔ یا اللہ آپ اپنے غضب سے اپنے امان میں داخل کر لیجیے۔ یا اللہ میں آپ کی شان، آپ کے مقام کے مطابق آپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا۔ آپ کی شان تو ویسی ہی ہے جیسے آپ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ اس دعا کی جامعیت پر، اس کی گہرائی اور گہرائی پر غور کریں۔ جسے اللہ کی پناہ مل گئی اسے سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اللہ کی پناہ اگر مل گئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ اگر راضی ہو گئے تو سارے مسائل کا حل مل گیا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی، آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج ایک کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے، در حقیقت یہ اللہ کا عذاب ہے۔
اللہ نے بہترین موقع ہمیں دیا ہے، اللہ نے گولڈن چانس ہمیں دیا ہے کہ آج ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ آج کی رات بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم آج گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اپنے روٹھے رب کو منا لیں۔ ایک عمل اس رات کا قبرستان جانا ہے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات کے موقع پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ اگر کسی نے ہم میں سے تو نہ جانے ہم اور آپ کتنے مرتبہ قبرستان شب بارات کے متعلق شب بارات کے موقع پر جا چکے ہیں۔ جو ایک مرتبہ چلا گیا اس نے بھی اس سنت پر عمل کر لیا۔ اور آج جب کہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، مساجد میں آنے پر پابندیاں ہیں، آج تو خصوصاً ہمیں قبرستان نہیں جانا چاہیے اور اپنے گھروں پر ہی رہ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر نوجوان جو سڑکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں اور آج کی رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، خدا را اپنے اوپر رحم کیجیے اور آج کی رات کو ضائع نہ کریں۔ جبکہ لاک ڈاؤن بھی نافذ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر ہی آج کی رات خوب عبادت کریں۔ کوئی اگر ہم پر انگلی اٹھائے اور ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ کا پیارا اسلام بدنام ہو جائے، اس سے بڑا بدنصیب شخص اور کون ہوگا؟ اس لیے ہمارے نوجوان جو لاک ڈاؤن میں بھی سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، پولیس کی گاڑی آتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں، پھر پولیس کے جانے کے بعد پھر اپنے موبائل میں لگ جاتے ہیں۔ یہ پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا، اس سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا میسج جا رہا ہے مسلم نوجوانوں کے بارے میں؟ اس لیے اپنے اوپر رحم کیجئے، پوری انسانیت پر رحم کیجئے، اپنے سماج پر رحم کیجئے، اپنی بیوی بچوں پر رحم کیجئے۔ آپ کی ایک غفلت، آپ کی ایک لاپرواہی سینکڑوں افراد کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے بات کو سمجھیے اور اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں، اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن بعض بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ان بدنصیبوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، قطع تعلق کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے بند کر دو، ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مجلس میں اگر کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، وہ کھڑا ہو جائے، وہ چلا جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ میری خالہ سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس لیے میں ان سے معافی مانگنے گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا کام کیا، اس لیے کہ جس مجلس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا موجود ہو، اس مجلس میں اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں اپنی زندگی پر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آج ہر گھر میں نہ جانے کتنے افراد قطع تعلق جیسے عظیم گناہ کے ہم مرتکب بنے ہوئے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو، اللہ اپنی ناراضگی ہم سے ختم کر لیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے، تو یاد رکھیے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اپنے سینے کو بے کینہ کر لیں، بغض کو، حسد کو، تکبر کو، ان تمام برائیوں سے اپنے سینے کو پاک کر لیں۔ کوئی بڑا اگر یہ چاہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، میں کیوں کلام کروں، میں تو بڑا ہوں، میں کیوں جھکوں،
نہیں، یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بڑا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود اگر تم نے دوسروں کو معاف کر دیا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں عزت نہ دی تو روز محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں عزت دلاؤں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ چاہیے ہمیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ ہم کیا اپنی جھوٹی شان لیے پھر رہے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے اگر ہم نے آج کی رات پوری رات ہم نے سجدے میں گزار دی اور اپنے بغض کو، کینے کو، قطع تعلق کو اگر ہم نے ختم نہ کیا تو یاد رکھیے پوری رات کا عبادت کرنا یہ پورا ضائع ہو جائے، پوری رات جاگنا ضائع ہو جائے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ میں بڑا ہوں، اور اگر کوئی چھوٹا یہ سوچے کہ میں تو چھوٹا ہوں لیکن میں بڑے سے کس چیز میں کم ہوں۔ جتنا مال بڑے کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے، جتنی دولت بڑے کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے، میں کیوں جھکوں، میں کیوں سلام کروں؟ تو یاد رکھو یہ چھوٹے کا جو بول ہے یہ تکبر کا بول ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ انا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جہنم میں تو جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج ہم نے عبادت کا عزم کیا ہے اور ارادہ کیا ہے تو ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار آپ کے انتظار میں ہو کہ میرا بھائی کا آج شب برات ہے، آج میرا بھائی مجھے فون کرے گا، آج میری بہنیں مجھے فون کرے گی، آج میرا فلاں قریبی رشتہ دار مجھے فون کرے گا۔ اس لیے جو دوریاں ہیں اس دوریوں کو، ان تمام دوریوں کو ختم کیجیے اللہ کے واسطے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آج کی رات کا ہم نے اہتمام کیا، اس طریقے پر ہم نے عبادت کیا، تو یاد رکھیے آج کی رات وہ سب کچھ دے کر ہمیں جائے گی جس کے لیے اللہ نے آج کی رات ہمیں دی۔ اس لیے پھر آخر میں درخواست کروں گا کہ آج کی رات اپنے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، خوب عبادت کریں، خوب روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو راضی کر لیں۔ خدا کے واسطے مسجد میں نہ جائیں، مسجد میں عبادت کے لیے نہ جائیں، اپنے گھروں پر ہی عبادت کریں، کوئی بھی قبرستان نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق عبادت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔